السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز سامعین، ایک امام صاحب یا ایک مسجد کے متولی یا کہہ لو کہ مسجد کے ساتھ اٹیچ رہنے والے کوئی ایسے انسان، میں اس کو انسان کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی گستاخی کی ہے۔ بوجہ ان کی مسجد کا جو غلہ تھا وہاں سے چوری ہوا، رات وہ غلہ کسی نے چور نے چوری کی، تو انہوں نے آگے سے بولا کیا کہا، یہ اللہ پاک کی گستاخی ہے، رب العالمین کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو مسجد کا غلہ چوری ہوا ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ پاک نے کیوں نہیں اس چور کو یہاں پہ کیوں نہیں اللہ نے اس کو پکڑا، یہاں پہ اللہ پاک نے کیوں نہیں اس کے پاؤں کو توڑ دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دی، کیوں نہیں اللہ نے اس کو یہاں پہ نیست و نبود کیا۔ اللہ اکبر۔ جب سے آگے سے وہ کہتا ہے اس کا جواب اہل حدیث دے، اور کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ درباروں کے اوپر وہ جو بزرگ ہیں قبروں میں وہ کیوں نہیں اپنے گلوں کی حفاظت کرتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اعاذ باللہ۔ و ظالم، تم نے اللہ کی ذات کی گستاخی کی ہے، تم نے اللہ کی ذات کو للکارا ہے، تم نے اللہ کی ذات کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں، اور اہل حدیثوں کو تم کہہ رہے اس کا جواب دو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ تجھے معاف فرما دیں گے۔ اگر تو اسی آکڑ میں رہا نا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان بطش ربی کا لاشدید، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ جس کو پکڑتا ہے نا، تکبر کرنے والے، غرور گھمنڈ کرنے والے، اللہ ان کو زمینوں کی تہوں میں اللہ اس کو دنسا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، کیونکہ تم نے میرے اللہ کی گستاخی کی ہے، تم نے اللہ کی گستاخی کی ہے، تم نے کہا کہ اللہ پاک نے کیوں نہیں اسے ایسے کر دیا، جبکہ تم کہتے ہو ہمارے بابوں کے متعلق، درباروں کے متعلق، وہ تو ہے ہی مردہ، ان میں تو جان نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک دربار سے بھی ایسا ہوا، دربار کے گلے سے جناب والے سب کچھ وہ چور لے گیا، گلہ ہی لے گیا، اور کچھ بھی نہیں کر سکا وہ دربار والا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دربار والا، اس میں تو جرت ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو دربار میں ہو، مزار میں ہو، قبر کے نیچے ہو، اس کے اوپر اتنی زیادہ مٹی ڈال دی گئی ہو اور وہ تو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اور تم کہتے ہو کہ وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ یہ جو تم نے اللہ کی گستاخی کی ہے نا، اللہ کی گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں، اللہ سے معافی مانگ لو، شاید اللہ تمہیں دنیا میں معاف کر دے۔ مرنے کے بعد تمہارا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، مرنے کے بعد تمہیں وہاں پہ کوئی نہیں بچائے گا، نہ بریلی والے بچائیں گے، نہ دیوبندی بچائیں گے، نہ تمہیں اہل حدیث بچائیں گے، خود کو تم خود نہیں بچا سکو گے۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں اس وقت پناہ دے گی، اور آج تم اللہ سے معافی مانگ لو، شاید میرا اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور اپنے الفاظ اور یہ معافی مانگو، اور اس معافی کو تم سوشل میڈیا پہ ایسے ہی پھیلاؤ جیسے یہ بات تمہاری پھیلی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔